سے چھڑ دے مایون لے چوہا آج ہے پھر مایون لے قرآن بھی مایون لے قرآن کی ظاہر آیات جب مایون لے پر ہے حدیث مبارکہ کی نصوص صحیحہ صریحہ متواترہ بھی اگر مایون لے میں ہے تو اسلام کہاں بچے کچھ خدا سے بھی ڈرنا چاہیے تعویل ہوتی ہے مگر کب جب دلائل میں تعارض مختلف اعمال میں تعویل ہوتی ہے مگر ضرورت کے مقام پر تو اتنی حدیث مقدسہ صحابہ نے فیصلہ کن انداز میں رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ نبوت ملی کب ہے فرمایا میں تو عالم روح سے نبی ہوں اور عالم روح میں بھی اس وقت سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بھی نہ بنا تھا میں نبی بھی تھا نبی بھی اور اسی طرح اس پر دوسری دلیل یہ ہے وہ یہ ہے کہ عالم روح سے ہی اللہ نے سارے نبیوں کو حضور کا امتی بنایا مواہب الدنیا شریف میں اذا آمنتم به جعلناکم انبیاء اے نبیوں اگر تم حضور کا کلمہ پڑھ لیتے ہو اے ارواح مقدسہ تو تمہیں نبی بنا دوں گا قالوا آمنا به وبنبوته ہم سب نے حضور کی نبوت کو مان لیا اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں نبی بنا دیا اب سوچیں اس بات کو کہ سارے نبی عالم روح سے رسول اللہ کی امت ہی ہے کنفرم بات یہ امت تو بنی 40 سالہ حیات طیبہ گزرنے کے بعد اعلان نبوت فرمایا گیا اب دعوت دی گئی تب لوگ ایمان لائے ہم لوگ اس طرح امت بنے رسول اللہ مگر نبی تو پرماننٹ آلریڈی ہر حال میں حضور کے امت ہی اب اگر یہ کہا جائے کہ حضور 40 سال نبی نہیں ہے تو لازم آئے گا کہ امت ہے اور نبی نہیں ہے سارے انبیاء 1,24,000 یہ 2,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام یہ سارے امت ہے رسول اللہ ہر آن میں ہر زمان میں یہاں تک کہ ان کی نبوت مشروط ہے نبوت مصطفیٰ پر ایمان لانے صرف امت ہی نہیں ہے بلکہ ان کی نبوت مشروط ہے ایمان بالرسالت کے ساتھ حضور پر ایمان لانے کے ساتھ اب سارے نبی حضور کے امت ہی ہوئے 40 سال حضور نبی نہ ہو تو لازم آئے گا کہ امت ہے اور نبی نہیں ہے اس کا کوئی قائل ہو سکتا ہے نبی کے بغیر امت ہو سکتی ہے جب وہ نبی ہے تو بطری کے اولا میرے آقا بھی نبی اب نبی نہیں ہے امت ہے ان پنجابی چاہتے نا مثال یہ گندی بندے دیندے ہیں خلاف واقعہ خلاف عقل محال طبی عقلی وہ اگر ماں جمنی نہیں تھے پتر کوٹھے تھے جس ماں نے پتر جمنا ہے وہ اجے آپ نہیں جمی پتر جوان کی ہے اگر نعوذ باللہ حضور کو نبی نہیں مانتے تو یہ انبیاء کرام جو امتی ہیں انہیں امت کس طرح ہے تسلیم کرنا پڑے گا اللہ نے عالم روح سے محمد رسول اللہ کو صرف نبی نہیں نبی الانبیاء بنانا ہے اور کملی والا عالم روح میں بھی نبی ہے 40 سال سے پہلے بھی نبی ہے بعد میں بھی نبی ہے مزار میں اچھا اب اس پر دوسری حدیث پاک میں عرض کروں گا کہ دلیل نبوت کیا ہے حضور کے لیے 40 سال سے پہلے اس پر دلیل ہے سرکار کی مہر نبوت کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہوئے بشریت مبارکہ کے روپ میں تو خدا نے محبوب کے کندھے مبارک کے ساتھ گوشت کے ابھار پر لکھ کر محبوب کو پیدا کیا کہ یہ محمد رسول اللہ
کتنی مزے کی بات، اس میں نے تفصیلی بات لکھی ہے کتاب میں، 3 حصوں میں۔ پہلے نمبر پر مور نبوت کا ثبوت، نمبر 2 یہ کب سے لگی ہوئی تھی مور نبوت، یہ سرکار کی پیدائشی ہے، مور نبوت سرکار کی پیدائشی ہے۔ اس پر سنیے دلیل کیا ہے۔ امام کسکلانی مواہب دنیا میں نقل فرماتے ہیں، ایک یہودی تجارت کے لیے مکہ مکرمہ میں آیا ہوا تھا، سرکار کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور ولادت مبارکہ کی رات اس نے کہا اے مکے والوں، آج تمہارے شہر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو معلوم نہیں، لا نعرف، ہم تو نہیں جانتے۔ اس نے کہا تلاش کر، آج بچہ بھی پیدا ہوا ہے اور ہے بھی وہ ایسا جسے تلاش کرنا چاہیے۔ وہ ان کو ساتھ لے کر تلاش میں نکل پڑا تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک تک وہ لوگ پہنچے، اور جب وہ پہنچے نا تو اس نے کہا یہ بچہ مجھے دکھاؤ، بچہ مجھے دکھاؤ۔ تو یاد رکھنا یہ بچہ ہے وہ جو اس امت کا نبی ہے، دیکھنے سے پہلے اس کے کندھوں کے درمیان دیکھ لینا اللہ نے مور نبوت لگائی ہوئی ہے، کبھی علامت اس کے کندھوں کے درمیان۔ فانصرفوا وسألوا وقیل له، کل بولے نبی عبداللہ ابن عبد المطلب، تلاش کیا لوگوں نے، پتہ چلا حضرت اللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ اب وہ 7 سال کہا مجھے دکھاؤ، زیارت کراؤ۔ فلما رأى اليهودي العلامة فخر مغشيا عليه، اس نے سرکار کی زیارت کی اور جو آپ کے پہلو مبارک کو الٹ کے دیکھا تو کندھے مبارک کے ساتھ سرکار کی مہر نبوت لگی ہوئی ہے۔ غش کھا کے گر پڑا، کہنے لگا بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی ہے، نبیوں کا رسول آ گیا ہے، نبیوں کا نبی آ گیا۔ اس حدیث پر امام جوکانی فرماتے ہیں اس کی سند حسن ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ شاید یہ ضعیف روایتیں ہیں، ضعیف روایتیں نہیں، یہ بڑی مضبوط ہے۔ تو گویا حضور کی مہر نبوت کیا تھی؟ پیدائشی پیدائشی۔ اس پر دوسری حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جامع ترمذی شریف کے اندر ہے۔ 12 سال کی عمر شریف ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلہ میں ملک شام کی طرف گئے تو بحیرہ راہب نے اس قریش کے قافلے کا انتظار بھی کیا اور استقبال بھی کیا۔ چنانچہ جب سرکار کی جلوہ فرمائی ہوئی اس قافلے کے اندر، وہ بحیرہ راہب وہ اس قافلے کے ساتھ ملا، الراہب حبطہ فحلوا رحالہ، کچاوے کھولے گئے، قافلہ ٹھہرا نہ، تو وہ راہب جو ہے فجعل یتخللهم الراہب، اب وہ راہب اس قافلے میں گھس گئے، گھس کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دیکھتے 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 کیا ہوا؟ حتی جاء فاخذ بید رسول اللہ، بحیرہ راہب گھس گیا، اس نے گھس کر تلاش کرتے کرتے دیکھا تو یہاں تک پہنچا کہ رسول اللہ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا۔ 12 سال کی عمر شریف ہے حضور کی، ہاتھ مبارک پکڑ لیا۔ جب ہاتھ مبارک پکڑ لیا تو بحیرہ راہب نے کہا ھذا رسول رب العالمین یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، اے جماعت قریش یہ بچہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ اسے رحمۃ للعالمین کی شان سے دنیا میں ظاہر ہے، یہ نبی۔ اچھا انہوں نے کہا بھئی آپ نے کیسے پہچانا؟
کہ یہ نبی ہے، یہ بچہ ہمارا عبداللہ مرحوم کا بیٹا، ان کی نظروں میں تو یہی تھا، یہ کیسے آپ جانے؟ تو اس نے جواب دیا انکم حین اشرفتم من العقبہ، جب آپ اس کاشی سے اوپر کی طرف آ رہے تھے نا اسے عبور کر کے، تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا لم يبق حجر ولا شجر الا خر ساجدا ولا يسجدان الا لنبي، میں نے دیکھا سارے درخت اور پتھر اس تمہارے بچے کو سجدہ کر رہے ہیں، نبی کا فیصلہ ہے، درخت سجدہ کر رہے ہیں، پتھر بھی، اور یہ نبی کا اعلان ہے۔ دوسری بات یہ ہے وَإِنِّي عَارِفُهُ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ، میں نے اس کی زیارت کرتے ہی اسے پہچان لیا کہ یہ نبی ہے، کیونکہ اس کے کندھے پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے، میں مہر نبوت سے ان کو جانتا ہوں۔ پھر اس نے کہا میں آپ کا اعزاز کرنا چاہتا ہوں، کھانا تیار کروایا، سرکار باہر چلے گئے لوگوں کے کچھ سیر و تفریح کے لیے یا کبھی تقاضے کے بعد، تو واپس آیا تو تلاش کیا بھائی آپ کدھر ہیں؟ آپ کو بلایا گیا، درخت کے نیچے بیٹھے۔ جب سرکار درخت کے نیچے بیٹھے، مال الشجر علیہ ہے، یہ درخت حضور پر آ کے جھک گئے، یہ بھی حضور کی نبوت کی پہچان ہے۔ تو میں عرض یہاں سے یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ نے کہا یہ اللہ کے رسول ہے، 12 سال کی عمر شریف نے دیکھا مہر نبوت لگی، جامع ترمذی کی حدیث کہتے ہیں 40 سال کے بعد لگی تھی۔ کوئی شاذ واز مردود قسم کا قول پکڑ کر اسے اعتماد میں لے کر پیش کر دینا، یہ اسلام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اسی طرح 12 سال کے بعد جب سرکار حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے نا ملک شام میں، 25 سال کی عمر چلی، ابو طالب نے کہا غریب ہے، وسائل کی کمی ہے، یہ عورت بڑی مالدار ہے، اس کے مال سے نفع ہوگا، روزی یار اے محمد کریم آپ پر سایہ کر رہی ہے، آپ جائیں۔ حضرت خدیجہ سے بات کی گئی، فرمایا میں 2 گنا نفع دوں ان کو اگر یہ جائیں، کیونکہ یہ امین ہے، صادق الوعد ہے، حضور کی شخصیت کا شعلہ تھا، صدق کا، امانت کا۔ تو خیر گئے جب ادھر ملک شام میں تو نستورہ راہب سے ملاقات ہے، لمبی حدیث پاک ہے جو میں نے کتاب میں لکھی ہے الوفا باعمال المصطفیٰ ابن جوزی سے۔ نستورہ نے جب سرکار سے ملاقات کی، بامی گفت و شنید کے بعد اس نے کہا ھذا نبی آخر الانبیاء، اے لوگوں یہ جوان اللہ کا نبی بھی ہے اور آخری نبی ہے۔ کیا آپ کیسے پہچانتے ہو؟ فرمایا میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ فرآ خاتمہ فقبلہ وقبل یدیہ، اس نے حضور کی مہر نبوت کو بھی بوسا دیا اور محمد رسول اللہ کے قدموں کو بھی بوسا دیا۔ اور امام زرقانی شرح موائد میں فرماتے ہیں اس نے تو کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ، اشہد ان کا رسول اللہ، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ تو اب بجا طور پر یہ ثابت ہوا حضور کی مہر نبوت پیدائشی ہے، اور جب خدا نے بشریت کے اندر یہ لکھ کر بھیجا ہے اسی لحم مبارک سے کہ یہ رسول اللہ ہے، اسی کی کیا ضرورت کہ وہ کہ یہ نبی نہیں ہے، خدا نے تو لکھ کے بھیجا ہے۔ اچھا خدا بھی نعوذ باللہ مایعون اللہ کی تعبیر سے کام کرتا ہے، آسمان بنایا بتابیر مایعون لے لیں گے، زمین بنائی بتابیر مایعون لے لیں گے، بری اکڑوں دانش مباین تیری تحقیق ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کی آیت بھی مایعون اللہ، اللہ پناہ میں رکھے کہ کوئی اسلام کے دلائل کو چوہا نہ بنے کاٹنے کے لیے۔ اب تیسری بات مہر نبوت میں یہ کہ اس پر لکھا ہوا کیا ہے، مہر نبوت پر تفسیر روح البیان میں اس پر لکھا ہوا کیا ہے، محمد نبی الامین، یہ الفاظ مبارک اس ابرے ہوئے گوشت مبارک میں گوشت مبارک کے ساتھ ہی لکھے پکی جنہوں پنجابی جاکو نا اللہ موہری یہ لائیے جنہی کسی کو مٹایا بھی نہیں،
اوپر کی صحیح سے نہیں ہے تو ہاں ایک تو یہ لکھا وہ محمد ایک روایت کی ہے اور دوسری روایت کیا ہے یہ مواہب دنیا میں زرقانی مواہب کے ساتھ زرقانی کے ساتھ شرح زرقانی کے ساتھ اس پر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری روایت یہ ہے اسی مواہب دنیا سے اور زرقانی المواہب سے کہ مکتوب فیہا خطران الاول لا الہ الا اللہ وفی الصدر الاسفل محمد رسول اللہ. تو اب بتائیے حضور کی نبوت کے ثبوت کے لیے صرف ایک یہی دلیل کافی ہے مہر نبوت. بلا خدا نے جس پر لکھ کے پیدا فرمایا کہ یہ میرا نبی کون کہیں گے یہ نبی نہیں ہے. اچھا ویسے تو اس پر بہت سارے دلائل ہیں. امام مسلم نے باب فضلہ کہ اعلان نبوت سے قبل حضور پر پتھر سلام پڑھتے تھے. باب و تسلیم الحجر النبی قبل البعثۃ دوسری جلد. تو ہاں لگی ہوئی مور بھی دیکھ کر جسے پڑھنی نہ آئے وہ حقیق نہیں ہوتا مجاہد ہوتا وہ جائز نہیں آ جاتا ہے. جسے محمد رسول اللہ بھی پڑھنا نہ آئے یہ مزاجی زبان ہے یہ عام کے زبان ہے یا مزاجی زبان ہے. میں نے جو بات مولا نبوت کے حوالے سے عرض کرنی تھی یہ قطعی طور پر ثابت ہے. بخاری مسلم متواتر حدیث یہ بات پیدائشی ہے. دوسری بات اس پر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ. اس کے ساتھ کوئی معاوضہ نہیں ہے. تو اسی طرح میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت عرض کرنے کا جو عرض کیا ہے اس کا ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے میرے حضور میں پیدا ہونے کے بعد یقول بلسان فصیح لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. یہ بھی بتاویل بھائیوں کو لے مولوی نے ایک لفظ یاد ہو جائے نا تو پھر وہ علم کی چکی گھماڑ واسطے وہ چھڑتے بھی نہیں. کبھی بالکوا کبھی یول کبھی اول کبھی بالکوا بڑے والے بچے اور شکار جتنا بھی نس سے شکاری پھر آخر پکڑی جائے. کتنی جاڑیاں بھی بڑھائے نا اخیر پکڑی جائے. تو یعنی دلائل میں جب قوت نہ ہو تو کچھ چند قدم بھی سفر طے کرنا مشکل ہوتا ہے. یہی اہل سنت و جماعت کے مذہب کی صداقت ہے. جب حضور خود کلمہ پڑھ رہے اپنی مقدس زبان سے تو آپ کون کہے گا کہ یہ نبی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں نا پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں. اور فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں حضور سرور کائنات کی نبوت مبارکہ زمانہ بعثت کے ساتھ خاص نہیں ہے سب زمانوں کو حاوی ہے. کیا مطلب کہ کملی والا عالم روح میں بھی نبی ہے 40 سال سے پہلے بھی نبی ہے 40 سال کے بعد بھی نبی ہے اور مزار میں یہاں تک کہ حشر میں بھی حضور کی نبوت ہوگی وہ ابھی ختم تو نہ ہوگی. حضور فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی ولا فخرا جھنڈا حمد الہی کا میرے ہاتھ میں ہوگا. نبی میں میرے لگے تھے اور یہ جھنڈا ہوگا بھی سفید کالا نہیں ہوگا سفید جھنڈا. تو یہ ہے قرآن و حدیث کے دلائل کا ایک اجمالی رخ. تفصیل اس میں بڑی ہے کتاب کی بھی ہے. اب میں اس پر آپ کو
علماء کرام کی دو تین تصریحات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے التمہید فی بیان التوحید، یہ کتاب ہے، اس کے مصنف ہے امام ابو شمس صادق رضی اللہ عنہ۔ یہ اردو کا کلمہ شرعی کا مسئلہ ہے، علم کلام کی اتنی مستند کتاب ہے۔ حضرت سید ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کتاب کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے۔ واقع پر بڑی مضمون اور بڑی شرارت کے ساتھ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب التمہید فی بیان التوحید میں، لا يجوز زوال العقل وقصور فی حق الانبیاء صلوات اللہ علیہ اجمعین سبیا کان و بالغا وكذلك في حق الملائکہ لأن النبی کان نبیا قبل البلوغ وقبل الوحی كما ان النبی بعد الوحی وحی وبعد البلوغ والدلیل علیہ قول اللہ فی قصۃ عیسی علیہ السلام وقال في الماء سبیا۔ آپ فرماتے ہیں عقل کا زوال انبیاء کرام کے حق میں کسی طرح جائے، ملائکہ کے حق میں نہیں جائے، چاہے وہ بچپن میں ہو، صبابت میں ہو، چھوٹی عمر میں ہو، بڑی عمر میں ہو۔ نبی کی عقل ناقص نہیں ہوتی، جس طرح عقل ناقص نہیں ہوتی کامل ہوتی، عقل کامل ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ نبی کی عقل میں نقصان نہیں ہوتا بچپن میں، حالانکہ بچے سمجھدار نہیں ہوتے۔ اور پنجابی کہتے ہیں بچے کی عقل ہنے ہوتی ہے، کیا نہیں سال ہوئے تو عام بندہ پڑھے ہیں نا، بندے پنجابی چاہتے ہیں عقل ہنے ہو میرے فوٹ پہ، عقل ہنے ہو۔ عام لوگ کو بچپن میں کامل العقل نہیں ہوتے، جوانی میں بھی عقل کامل نہیں ہوتی، مگر نبی کی بچپن میں کامل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ شکر سامیہ